نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز ناظرین، الحمدللہ نبی رحمت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے زندگی میں آج ہم ایک اور رمضان المبارک کا پہلا روزہ افطار کرنے کی طرف جا رہے ہیں. یعنی اللہ کریم نے آج پہلا روزہ ہمیں رکھنے کا موقع عطا فرمایا. اور ناظرین یہ نوٹ فرما لیں کہ رب کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کو اس نے یہ جو مہینہ عطا فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس نے سرکار کی امت کو فرمایا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کا صدقہ اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کے لیے، اپنے محبوب کی امت کو عطا کرنے کے لیے، اپنے محبوب کی امت کی جھولیاں بھرنے کے لیے، اپنے محبوب کی امت کے گناہ معاف کرنے کے لیے اس نے رمضان عطا فرمایا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کی ہر رات آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اے اچھائی مانگنے والے اچھائی مانگ لے، اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لے، اور اے شریر شر سے باز آ جا. اور پھر آواز دیتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، اس کو مغفرت عطا کی جائے، ہے کوئی معافی مانگنے والا، اس کو معاف کر دیا جائے. اور پھر وہ آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا، اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل، اس کا سوال پورا کیا جائے. یعنی ہر رات اللہ کریم کے ملائکہ یہ آواز دیتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، محمد عربی کا دامن پکڑنے والوں، تمہیں اللہ نے جو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے خوش ہو جاؤ. تم سے پہلی امتیں قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی روزے رکھتی رہیں، ان پر بھی فرض تھے، لیکن ان کے روزے ہماری طرح نہیں تھے، ان کے رمضان ہماری طرح نہیں تھے. ان کے روزے افطار سے افطار تک ہوتے تھے. ان کے روزے افطار سے لے کے
دوسری افطار تک جاتے تھے. آج سرکار کے نالین کا صدقہ اللہ نے ہمیں افطار بھی عطا کی ہے, سحری بھی عطا کی ہے, اور پھر اللہ کریم نے ہمیں نماز تراویح عطا کی. ان کی نماز تراویح نہ تھی, ان کے رمضان کے روزے بڑے سخت ہوتے تھے, لیکن اللہ کریم نے ہمیں رمضان کے روزے عطا کیے اور ہمیں آسانی والے روزے عطا فرما دیے. اس میں بچے بھی روزے رکھ رہے ہیں, اس میں بیمار بھی روزے رکھ رہے ہیں, اس میں کمزور بھی روزے رکھ رہے ہیں, اس میں عورتیں مرد سارے روزے رکھ رہے ہیں. لیکن جب ہر رات آتی ہے, ہر رات ملائکہ آواز دیتے ہیں, دہائی دیتے ہیں, ارے مانگنے والوں مانگ لو, تمہیں عطا کرنے والا تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے. ارے گناہگاروں اپنے گناہوں کی معافی مانگو, وہ تمہارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے. ارے جن کی جھولیاں خالی ہیں جھولیاں پھیلا لو, تمہاری وہ جھولیاں بھر دینا چاہتا ہے. ارے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں, شر سے باز آ جاؤ, وہ تمہیں صراط مستقیم عطا کرنا چاہتا ہے. اور پھر حدیث پاک کا اگلا حصہ یہ ہے کہ ہر رات 60,000 گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے. 60,000 گناہگار, ان کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے. اور پھر جب رمضان کی آخری رات آتی ہے, جتنے پورے رمضان میں بخشے جاتے ہیں لوگ, اتنے رمضان المبارک کی آخری رات میں اتنے بخش دیے جاتے ہیں اور ان کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے. ناظرین گرامی, اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول دیکھیں, اللہ کریم کے فضل اور کرم کا آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ رب کائنات کس طرح اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے. بلکہ حضرت سیدنا زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ, ذرا آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف تو اللہ کریم بندے کے گناہ معاف کر رہا ہے اور دوزخ سے آزاد کر رہا ہے, بلکہ یہ 60,000 ایک حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ 10 لاکھ لوگ ہر شب ہر رات دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں. اور حضرت سیدنا زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ میری فیملی ہے, ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے, ہر بندے کی فیملی کی ذمہ داری اس پر ہے, ان کا نان نفقے کا اہتمام کرنا اس کی ذمہ داری ہے, شرعی ذمہ داری ہے, اخلاقی ذمہ داری ہے. لیکن رمضان المبارک کے مہینہ میں جو بندہ اپنی فیملی پر اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے, اللہ کریم کی ذات اس کو اس کا صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اپنی فیملی پر بھی خرچ کھل کے کیا کرو, اور پھر اپنی فیملی ہی نہیں, وہ لوگ جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھا کریں, ان کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں, ان کو بھی اپنی دعاؤں میں ساتھ ساتھ رکھیں اور ان کی ضروریات کا احساس بھی کریں. اور پھر میں نے رات کو منزل پڑھتے ہوئے یہ جس وقت اس آیت پر ہم پہنچے تھے نا وذی القربہ, تو میں نے عرض کیا تھا کہ وذی القربہ والیتامى والمساکین, ان سب میں قریبی جو ہیں ان کا پہلا نمبر ہے, ان کو پہلے, پھر یتامہ, پھر مساکین, اور ان سب کا خیال رکھیں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ حدیث پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے 2 نور عطا کیے تاکہ وہ 2 اندھیروں سے بچ سکے. یعنی اللہ کریم نے یہ الترغیب و ترہیب میں حدیث پاک ہے کہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے کریم اللہ، میں نے اپنے محبوب کی امت کو 2 نور عطا کیے ہیں، اور وہ نور اس لیے عطا کیے ہیں کہ وہ 2 اندھیروں سے بچ جائیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا وہ 2 نور کون سے ہیں؟ تو آواز آئی ان کو ایک نور رمضان عطا کیا ہے اور ایک نور قرآن عطا کیا ہے. ایک نور رمضان عطا کیا ہے اور ایک نور قرآن عطا کیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام التجا کرتے ہیں، یا اللہ وہ 2 اندھیرے کیا ہیں؟ تو فرمایا ایک قبر کا اندھیرا اور دوسرا قیامت کا اندھیرا. ناظرین گرامی، اللہ پاک کی ذات نے رمضان اور قرآن ہمیں عطا فرمائے، اور رمضان یہ مہینہ ہے اور اسی میں ہی قرآن اللہ پاک نے عطا فرمایا. دن کے ٹائم پہ بندہ روزہ رکھ کے اپنے مولا کی یاد میں رہتا ہے، رات کو قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن کی تلاوت سن کے اپنے مولا کی یاد میں رہتا ہے. اور جب بندہ قبر میں جائے گا، یہ رمضان اور قرآن اس کی بخشش کریں گے، اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ مولا، رمضان کہے گا الہی میری وجہ سے اس نے حلال چیزیں چھوڑی، میری وجہ سے اس نے نعمتیں چھوڑی، میری وجہ سے اس نے ہر چیز چھوڑی، اور یہ کھانے پینے سے باز رہا، یہ جھوٹ بولنے سے باز رہا، یہ ظلم کرنے سے باز رہا، یہ غلط چیز دیکھنے سے باز رہا، یہ غلط سننے سے باز رہا، یہ غیبت کرنے سے باز رہا. یا اللہ میں تھا نا، رمضان تھا نا، اس نے میری وجہ سے سارے گناہ چھوڑ دیے تھے. اس نے ہاتھوں کے گناہ چھوڑ دیے، اس نے پاؤں کے گناہ چھوڑ دیے، اس نے آنکھوں کے گناہ چھوڑ دیے، اس نے کانوں کے گناہ چھوڑ دیے، اس نے زبان کے گناہ چھوڑ دیے. میرے مولا، رمضان المبارک جب میں آتا تھا نا، یہ ہاتھوں سے بھی وہی کام کرتا جس سے تو راضی ہوتا ہے. میرے مولا، اس کے قدم بھی ادھر ہی اٹھتے تھے جس راستے پہ تو راضی ہوتا ہے. میرے مالک، کانوں سے یہ وہی سنتا تھا جس سے تو راضی ہوتا ہے. میرے مولا، آنکھوں سے وہی دیکھتا تھا جس سے تو راضی ہوتا ہے. زبان سے وہی بولتا تھا جس سے تو راضی ہوتا ہے. میرے مولا، زبان سے یا تلاوت قرآن ہوتی تھی یا درود و سلام ہوتا تھا. میرے مولا، میں رمضان جب آتا تھا تو میں نے اس کو سارے گناہوں سے روک رکھا، اور میرے مولا نیکیوں کی طرف بڑھتا رہتا، یہ نیکیوں میں آگے ہی آگے جاتا رہتا، اور میں تیری بارگاہ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں. میرے مولا اس کو معاف فرما دے. اور قرآن کریم قیامت میں اس کی شفاعت فرمائے گا کہ الہی میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، یہ رات کو جب ساری دنیا سو جاتی تھی اور دن کا تھکا ماندہ ہوتا، لیکن پھر بھی مالک کبھی نماز تراویح میں مجھے سن رہا ہے، میرے مالک کبھی شبینہ کی صورت میں مجھے سن رہا ہے، کبھی میرے مالک یہ اپنی زبان پر مجھے تلاوت کر رہا ہے. الہ العالمین تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، وہ دن کا تھکا ماندہ ہونے کے باوجود، کام کاج کے باوجود، سارے معاملات کے باوجود، رات کو میرے مالک تیری رضا کے لیے میری تلاوت کیا کرتا تھا. میرے مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اس کو معاف فرما دے، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی، ان دونوں کی شفاعت
قبول کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، چونکہ آج پہلا رمضان المبارک کا روزہ ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم ہر روز دعائے افطار بھی کیا کریں گے، تو ناظرین گرامی جتنا بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے اگر دعا میں شامل کرنا چاہتے ہیں آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، مجھے کافی سارے لوگوں نے بھیجا ہوا ہے۔ اور کل چونکہ دوسرا روزہ ہے اور پرسوں تیسرا ہے، بلکہ وہ میں بعد میں اعلان کروں گا۔ رات کو آپ لوگوں کو علم ہے ہم نے 2 سپارے پڑھے تھے، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی 2 سپارے ایوری ڈے ہم 15 رمضان تک ایک قرآن پاک مکمل کریں گے، اور پھر 15 سے 27 تک دوسرا قرآن پاک انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے۔ لہذا آج جس وقت افطاری کی دعا ہو جائے اس کے بعد ہم آخر ہو جائیں گے، پھر تراویح کے بعد 11:15 بجے 15 منٹ پاس 11 انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ آئیں گے، اور آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اس وقت تلاوت قرآن پاک بیٹھ کے سنیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مسجدوں میں آپ نماز تراویح میں سنا کرتے تھے، اب چونکہ نماز تراویح میں آپ سن نہیں سکتے تو لہذا اپنے گھروں میں بیٹھ کے آپ خود بھی بیٹھیں، بچوں کو بھی بٹھائیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، بیٹیاں وہ ساری بیٹھ کے سنیں، تاکہ اللہ کریم کی ذات ہمارے اوپر سب پر رحم فرمائے اور اس وجہ سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔